بدر کے 1 سال کے بعد پھر احد کا معرکہ وجود میں آیا تھا، اور احد والے دن، جس دن احد کا معرکہ ہوا تھا، اس دن بھی اسلام کی عظمت کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجوں نے اور آپ کے عظیم صحابہ کرام نے عظیم قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔ چونکہ ایک مرتبہ کافروں کا ایک بھرپور اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ آیا ہے، اس کے لیے یہ کریں گے کہ اصل جو منافع اور سرمایہ ہے یہ دار الندوہ میں رکھیں گے، اور جو اوپر کا منافع ہے وہ حصہ داروں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ باقی جو منافع ہے وہ منافع سارا جمع کر کے محمد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جنگ میں لگانا ہے، تاکہ بدر کے اندر جو ہمارے رشتہ دار قتل ہوئے ہیں ان کا ہم بدلہ لے سکیں۔ یہ کافروں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ ایک منصوبہ تیار کیا، اور ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین حق کی آواز بلند فرمائی تھی، کافروں کے اوپر تو کاری ضرب لگی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھئی یہ جو آدمی ہیں انہوں نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے، نئے مذہب کا بانی اس شکل کے اندر دنیا کے سامنے یہ واضح ہوا ہے، جس سے ہمارے کافی سارے مفادات ختم ہوئے، اور مارکیٹ کے اندر جو غلط اور اسلام منفی جو ان کا عقیدہ تھا اس کی اشاعت اور ترویج کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نئے مذہب کا بانی دیوتاؤں سے نہیں ڈرتا، اکیلا ہے مگر اپنوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا، نہ ان کو پوجتا ہے وہ، نہ ان کو جانتا ہے وہ، ہماری اس پرستش کو برائی مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے خداؤں سے منہ موڑو، یہ پتھر کی ہے تصویریں، انہیں چھوڑو انہیں توڑو، اکیلا ایک خدا کا عبد بن جانا سکھاتا ہے، نہ ان کا جسم بتاتا ہے نہ اس کی شکل دکھاتا ہے، اسے وہ حی اور قیوم اور رحمان کہتا ہے، ہمارے 360 کو بے جان کہتا ہے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تو نفی کر دی انہوں نے، لہذا اب ان کے خلاف محاذ آرائی کر کے بدر کے اندر جو ہمارے لوگ قتل ہوئے ہیں ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے۔ اور ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کر کے مدینہ پاک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے جب حالات کو دیکھا تو مدینہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے ایک خط روانہ فرمایا تاکہ آنے والے حالات سے ان کو آگاہ کیا جا سکے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط پہنچ گیا اور جب دیکھا کہ بھی کافر حملہ کرنے کی تیاری میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب اور اصحاب سے مشورہ فرمایا، صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ صورتحال ہے، اس میں ہم کیا کریں، کیا ہمیں کرنا ہے، مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم لڑیں یا شہری مدینہ سے باہر نکل کر ہم ان سے مقابلہ کریں۔ مشورہ طلب کیا۔ ان میں سے صحابہ کرام کی 2 جماعتیں بنی۔ جو اکابر صحابہ کرام تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم شہر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کافروں سے مقابلہ کریں گے، ہم شہر سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ شہر کے اندر ہوں گے مقابلہ ہم کریں گے، گھروں کی چھتوں سے ہماری عورتیں اور بچے ان کے اوپر پتھر جو ہے وہ برسائیں شہر کے اندر۔ دوسری طرف جو نوجوان صحابہ کرام تھے جو 1 سال پہلے بدر کے غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کا جذبہ اور جذبہ ایمانی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنہ، ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیے، ہم نے شہر کے اندر نہیں شہر کے باہر جا کر ان سے لڑنا ہے، ہم شہر سے باہر جائیں گے۔
نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا فوالذی بعثک بالحق لادخلن الجنہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یہ اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ کو اللہ نے حق اور صداقت کے ساتھ سچا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لا افر یوم الزحف، میں لڑائی والے دن میدان سے نہیں بھاگوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا والذی انزل علیک الکتاب بالحق لا اطعم طعاما حتی اجالدہم بسیف خارج المدینہ، کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے آپ پر برحق کتاب نازل فرمائی ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنی تلوار سے ان کو پاش پاش کر کے نہ رکھوں، اور مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے۔ جذبات دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا، جمعے کا دن ہے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان کو اٹھا کر اپنے حجرے کے اندر تشریف لے کر گئے۔ آج دنیا برستی ہے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ ہر آدمی کو سمجھ نہیں آتا۔ اس وقت پیغمبر پاک ان کو اپنے حجرے کے اندر لے کر گئے مشورہ کرنے کے لیے، اور آج بھی وہ سوئے پیغمبر سو کر آرام فرما رہے ہیں اسی روضہ کے اندر۔ جب اندر مشورہ فرمایا اور باہر مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید ابن خضیر رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ تھے، انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے غلط کیا، پیغمبر پاک نے یہ ظاہر فرمایا کہ بھائی شہر کے اندر کریں گے، اور آپ لوگوں نے رائے دی اور اس قسم کی بات کر دی۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے رات کو کہ میں مضبوط زرہ میں ہوں، مضبوط زرہ میں، اور ایک گائے میں نے ذبح کی ہوئی دیکھی، اور یہ بھی دیکھا کہ میری تلوار کی نوک ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر بتائیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مضبوط زرہ سے مراد شہر مدینہ ہے، اور گائیں ذبح ہوتی دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے صحابہ میں سے لوگ شہید ہوں گے، اور نوک تلوار کی ٹیڑھی ہو گئی ہے، تعبیر یہ ہے کہ میرے اہل بیت اور گھر والوں میں سے کسی کی شہادت ہوگی۔ حضرت سعد اور حضرت اسید نے کہا بھئی تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بھئی ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اس طریقے سے بات کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ شہر کے اندر رہتے ہوئے لڑا جائے، اور ہم نے چونکہ یہ مشورہ دیا ہے کہ باہر جا کر لڑیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر سے باہر تشریف لے کر آ گئے، جسم پر زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہتھیار لگائے، جب باہر آئے تو یہ گفتگو ان کی سنی، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی کسی نبی کے لیے جب وہ اپنے جسم پر ہتھیار لگائے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر جہاد کے اپنا ہتھیار جسم سے اتار دے۔ اب یہ ہتھیار نہیں اترے گا، جاؤ اللہ کا نام لو اور چلو۔ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز کے بعد یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس درمیان مدینہ کے اندر عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، ان سے بھی عذرائے خاطر پیغمبر نے مشورہ فرمایا، کیونکہ وہ بھی ایک اعتبار سے سردار تھا اور اوپر سے وہ مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر رہا تھا۔ تو یہ مشورہ سارا ہوا، 1000 کا لشکر تیار ہوا مدینہ منورہ سے،
اور 1000 کا لشکر لے کر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے احد کے میدان کے لیے نکلے۔ یہ مسجد نبوی اور یہ میدان احد ہے، تقریباً 2 میل کا فاصلہ ہے بیچ میں۔ جو حضرات گئے ہیں انہوں نے سارا منظر دیکھا ہوگا، لیکن یہ آج کل گاڑی میں 10 12 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اس وقت راستے صاف نہیں ہوتے تھے، اس وقت جنگلات تھے، اس وقت اس طریقے سے آبادیاں نہیں تھی، تو کافی وقت جانے میں لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کے نکلے۔ مقام شیخین ایک جگہ ہے، وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے صحابہ کرام کے ساتھ، مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، عشاء کی نماز ادا فرمائی، اور پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ ابھی آپ آرام کر لیں۔ اور اس کے بعد جب رات کا وقت ہوا، اسی طریقے سے آخری پہر میں یہ یہاں سے روانہ ہوئے اور فجر کی نماز کے لیے احد کے میدان پر جا کر پہنچ گئے۔ یہ سارا لشکر وہاں پر پہنچ گیا۔ حضرت بلال نے اذان دی اور فجر کی نماز صحابہ کرام نے پیغمبر پاک کی معیت میں احد کے میدان میں ادا فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد اب جب صحابہ کرام سارے موجود ہیں، صف بندی کا عمل جاری ہے، اس درمیان ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی فرما رہے تھے تو دیکھا ایک چھوٹا بچہ آیا، اس کا نام حضرت رافع ہے، رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچہ کھڑا ہوا ہے، فرمایا بھی بچے ہو واپس جاؤ، واپس چلو۔ اس نے حربہ استعمال کیا کہ وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اوپر کھڑا ہوا تاکہ اس کا قد دراز نظر آئے، دوسروں کے برابر نظر آئے۔ جب اس نے یہ حربہ یہ چال چلی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، ان کو اجازت دی کہ بھئی چلو تم بھی فوج میں شامل ہو جاؤ۔ ادھر سے جب اس کا پتہ چلا کہ یہ فوج میں شامل ہوئے، ایک دوسرا بچہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے جب دیکھا کہ رافع کو اجازت ملی ہے، وہ اپنے ابا سے چڑھ گیا کہ بھی رافع کو اجازت ملی ہے، مجھے بھی ملنی چاہیے، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اپنے بچے کو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد جندب ان کا ہاتھ پکڑ کے پیغمبر کے پاس تشریف لے کر آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، ایک کو آپ نے اجازت دی ہے، میرا بچہ یہ بھی ضد کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ میں کشتی کر سکتا ہوں، میں ذرا پہلوان ہوں۔ ان کی کشتی لگی آپس میں، کیا منظر ہوگا کہ جب 2 بچے آپس میں کشتی کر رہے ہیں، زمین کے لیے نہیں، پلاٹ کے لیے نہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بولو شریفو، اسلام کی عظمت کے لیے کر رہے ہیں۔ بچے ہیں، ابھی بڑوں کا جذبہ آگے ہے۔ ان کی کشتی کا منظر پیغمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور حضرت سمرہ نے حضرت رافع کے کان میں کہا کہ بابا تجھے تو اجازت مل گئی ہے نا، اب تو ایسا کر دے کہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کمزور کر دے تاکہ میں تجھے گرا دوں، تاکہ مجھے بھی جا کر اجازت مل جائے۔ کشتی ہوں، دونوں کو اجازت مل گئی۔ صف بندی کا عمل جاری ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صفوں میں کھڑے کر رہے ہیں۔ اس دوران میرے پیغمبر نے فرمایا من یأخذ بسیفہ حقہ، کون ہے کہ جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے؟ صحابہ سن رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اس تلوار کا حق میں ادا کروں، آپ یہ تلوار مجھے عنایت فرمائیے۔ میرے پیغمبر نے جب سنا، اپنی تلوار لے کر حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ آج کل فلم کی اسٹوریاں یاد ہے نا ہمیں، ایکٹروں کی کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہے، کرکٹ کے کھلاڑیوں کی کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہے۔ آؤ آج میں تمہیں بدر کے میدان کی طرف لے چلتا ہوں کہ اسلام کے صف اول کے اندر کردار ادا کرنے والے صحابہ کرام نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں تلوار آئی، میں مانتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیاں بے مثال ہیں، ان کی عظمت بے مثال ہے، اس کی
اس کی مثال، اس کی فضیلت، اس کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی بندہ۔ اور الحمدللہ میں نے پچھلے نشستوں میں کہا تھا کہ ہم علی والے بھی ہیں، ہم حیدری بھی ہیں، ہے یا نہیں؟ بولو یار، ہم حیدری ہے یا نہیں ہیں؟ ہیں، اس لیے کہ ہم حیدر کرار کو ماننے والے ہیں۔ مانتے ہیں ہم کہ خیبر کی سخت آزمائش کے موقع پر میرے پیغمبر نے علم حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں عطا فرمایا تھا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ مانتے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ لیکن آؤ ذرا خیبر سے ہٹ کر ذرا احد کی طرف آ جاؤ، یہاں میرے پیغمبر نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں عطا فرمائی، علم پھر بھی حضرت علی نے اٹھایا تھا، دوسرے موقع پر اٹھایا ہے، لیکن یہ تلوار اگر آئی ہے تو ابو دجانہ کے ہاتھ میں آئی، ان کی عظمت ہے یا نہیں؟ اگر عالم اٹھانے سے حضرت علی کو خلافت مل سکتی ہے، پیغمبر پاک کے بعد خلیفہ بلا فصل ہو سکتے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے پوچھ سکتا ہوں کہ تلوار بھی ابو دجانہ کے ہاتھ میں آئی، پھر اسے خلیفہ کیوں نہیں مانا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کو علم دینے سے خلافت بلا فصل یہ چیز ثابت ہو نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہے، ہر صحابی کی اپنی عظمت ہے۔ تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں آئی، صف بندی ہو رہی ہے، صف بندی کا عمل جاری ہے، کافر بھی پہنچے ہوئے ہیں، دوسری طرف کافروں کی فوجیں ہیں، اس طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، اور کافر 3000 ہیں اور مسلمان 1000 ہیں۔ جب عبداللہ ابن ابی منافق نے دیکھا کہ بھائی اب تو ایک طرف سے 3000 کا لشکر کھڑا ہے، دوسری طرف سے 1000 لوگ کھڑے ہیں، بھلا 1000 بھی کوئی 3000 کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے پیغمبر کے سامنے آ کے کہنے لگا کہ بھئی یہ کوئی جنگ ونگ نہیں ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں، یہ تو خود اپنے آپ کو موت کے منہ کے اندر دھکیلنا ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کی فوج اور مسلمانوں کے لشکر سے وہ کٹ گیا۔ 300 منافق تھے جو عبداللہ ابن ابی منافق کے دوست اور ان کے ساتھی تھے، اور قرآن نے اسی چیز کو کہا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، انہوں نے کہا اگر یہ جنگ ہے، جنگ ہوتی تو ہم آپ کی تابعداری کرتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، اس لیے ہم نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے زبانوں پر ہے ان کے دلوں میں وہ نہیں ہے، منافق ہے یہ۔ واپس کٹ گئے۔ قبیلہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے کچھ لوگ جو مسلمان تھے، اس دوران ان کے دل کے اندر بھی کوئی بات اس طرح آ گئی کہ بھئی یہ جو عبداللہ ابن ابی کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ 1003 کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں، لیکن تدبیر زمین پر کھڑی اپنا منصوبہ بنا رہی تھی، تقدیر اوپر سے کھڑی مسکرا رہی تھی کہ یہ جو لوگ دلوں کے اندر ارادہ کر کے ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ عبداللہ ابن ابی کی صف میں نہیں، محمد مصطفیٰ کی صف میں ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ آیت اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ پھر اپنا ارادہ منسوخ کر چکے، اب 700 کھڑے ہیں اور ادھر سے 3000 کھڑے ہیں۔ اقبال نے بدر کے حوالے سے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارن در قطارن۔ اللہ جب مدد پہ آتا ہے پھر اللہ کے ہاں تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلی ذات بھی اکیلوں کی مدد کر سکتی ہے۔ آئے تھے جب
ادھر سے خط آیا نا، ادھر سے حضرت خباب ابن منذر کو پیغمبر پاک نے بھیجا کہ بھئی جاؤ ذرا وہاں پر دیکھو کہ تعداد کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ تو حضرت خباب ابن منذر جب گئے وہاں پر جا کر دیکھا اور واپس آ کر رپورٹ دی تو کہا یا رسول اللہ واقعی وہ 2,500 سے 3,000 تک ہیں، ان کا ارادہ بن رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے۔ لیکن جب میرے پیغمبر نے یہ بات سنی اس وقت نبی کی استقامت کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، نبی اس وقت گھبرائے نہیں، اس وقت نبی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ یہ سن کر مطلق، یہ سن کر ہادی اسلام پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر مطلقاً اسلام کا ہادی نہ گھبرایا، زبان سے حسبنا اللہ کہہ کے یوں ارشاد فرمایا مسلمانوں کے لیے فقط اللہ کی امداد کافی ہے، اسی کا نام کافی ہے، اسی کی ذات کافی ہے۔ اس وقت پیغمبر گھبرائے نہیں۔ قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے، قوم کی جو قیادت ہوتی ہے، اگر اللہ کی ذات پر اسے اعتماد ہو، لاکھوں کی فوجیں سامنے آئیں وہ اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ آج فلسطین پر آگ برس رہی ہے، آج وہاں کے مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی نظر سارے حالات دیکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آج مسلمانوں کی قیادت کی جان نکل گئی ہے۔ ایک جگہ مسلمان تکلیف کے اندر ہے، چاہیے کہ دوسری جگہ مسلمان اٹھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے مظلوم مسلمانوں کی فریاد کے لیے آواز بلند کریں۔ ہم دعائیں ضرور کریں گے کہ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بلند آواز سے۔ ہمارے بس میں یہی ہے کہ اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اور قبلہ اول کو یہودی طاغوتی طاقتوں کے پنجے سے آزاد فرما۔ مسلمانوں کی قیادت اگر اسلام کے جھنڈے کو لے کر کھڑے ہو جائیں، کفر کی طاقت اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم اسلام کی پرانی تاریخ کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں۔ صحابہ کرام کی صف بندیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے آئے، کافروں کا ایک سردار تھا ابو عامر اس کا نام تھا، اور یہ ابو عامر وہ بدبخت انسان تھا کہ جو بھاگا تھا مکہ سے، یہ مدینہ سے مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ قبیلہ بنی اوس کے لوگ پیغمبر پاک کے ساتھ آ کر صف میں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ آگے ہوا، اور آگے ہو کر انہوں نے یہ سوچا کہ میں آگے ہو کے کہہ دوں گا، اپنے آپ کو ظاہر کر دوں گا کہ بھی میں تمہارا سردار ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی صف سے میرے قبیلے کے لوگ نکل جائیں، ان کی تعداد کمزور ہو جائے۔ یہ آیا سامنے اور انہوں نے کہا یا معاشر الاوس انا ابو عامر، اے اوس قبیلے کی جماعت میں تمہارا سردار ابو عامر ہوں۔ لیکن ان کی قوم کے جو لوگ تھے نا، وہ سامنے پیغمبر پاک کی صف میں کھڑے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قوم کی حالت تبدیل ہو گئی ہے اور قوم نے بیک زبان ہو کر کہا قالوا انعم اللہ بک عینا یا فاسقا، اے فاسق اللہ تیری آنکھوں کو تباہ و برباد کر دے، ہم آج تمہارے دوغلے نعرے میں نہیں آئیں گے، ہم آج تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ آج ہماری حالت تبدیل ہوئی، ہم کفر کو چھوڑ کر اسلام کی روشنی میں آ گئے، ہم تیری غلادت کو چھوڑ کر اسلام کی طہارت میں آ گئے ہیں، ہم تیری خباثت کو چھوڑ کر اسلام کی طہارت میں آ گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی قوم کی حالت تو بڑی تبدیل ہو گئی، بھوک لا کر وہاں سے یہ اٹھ گیا۔ اور کیسے وہ لوگ ساتھ دیتے کہ جو بدبو سے نکل کے خوشبو میں آ گئے تھے، جو کانٹوں سے نکل کر پھولوں میں آ گئے تھے، جو خباثت سے نکل کر طہارت میں آ گئے تھے، اور جسے ایک مرتبہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ جھڑنے کا موقع ملے، دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے ہٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اس نے جب دیکھا، ابو عامر نے واپس ہوا اور واپس ہو کر پتھر اٹھا دیے اور اٹھا کر مسلمانوں کی طرف پتھر پھینک دیے۔ یہ اب جنگ کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔
جب پتھر پھینکے نا، ادھر سے صحابہ کرام نے پتھر اٹھا دیے اور اٹھا کر ادھر سے دندان شکم جواب دیے، پیچھے ہٹے کافر۔ ادھر سے ان کا جو سردار تھا وہ پیچھے بھاگا، لیکن کافروں کا علم بردار طلحہ ابن ابی طلحہ، کافروں کی طرف سے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ ادھر سے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی کون ہے کہ جو میرے مقابلے میں آئے؟ تم مسلمان کہتے ہو کہ ہم مریں گے، شہید ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور کافروں تم مرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ آج آؤ میں تمہیں گلستان جنت کی سیر کرا دوں، میں تمہاری ملاقات حوروں سے کرا دوں، اور تم کہتے ہو نا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، آؤ تم ہمیں قتل کر دو، جہنم پہنچا دو، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، میں تجھے جنت پہنچا دوں گا۔ تو انہوں نے آواز دی، مسلمانوں کی غیرت کو للکارا۔ حیدر کرار اپنی تلوار ہاتھ میں لے کے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے جا کے طلحہ ابن ابی طلحہ کے اوپر وار کیا، پیروں کو کاٹ کے رکھ دیا اور زمین کے اوپر جا کے ان کو گرا کے رکھ دیا۔ اور حیدر کرار واپس ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ کر پوچھ رہے ہیں علی واپس کیوں ہوئے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب وار کر کے گرایا نا زمین پہ، یہ بدبخت گرا، اس کی شرمگاہ کھل گئی، اور میں اس کی شرمگاہ دیکھ کر مجھے شرم آئی، اس لیے میں واپس آ گیا، قتل کیا اسے۔ دوسرا آیا، حضرت حمزہ آگے ہوئے، حضرت حمزہ نے کاٹ کے رکھ دیا۔ تیسرا آیا، حضرت طلحہ نے کاٹ کے رکھ دیا۔ چوتھا آیا، حضرت عاصم نے کاٹ کے رکھ دیا۔ پانچواں آیا، حضرت عاصم نے کاٹ کے رکھ دیا۔ چھٹا آیا، زبیر نے کاٹ کے رکھ دیا۔ آٹھواں آیا، پھر حمزہ نے کاٹ کے رکھ دیا۔ نواں آیا، پھر حضرت علی نے اس کا تختہ الٹ دیا، ڈھیر لگا دی ان کی۔ اور جب یہ کٹے نا کافر، تو پھر گمسان کی جنگ شروع ہوئی، گمسان کی لڑائی شروع ہوئی، اور اس پورے میدان کے اندر، اس پوری لڑائی کے اندر مسلمانوں کے 70 جرنیل اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اور اب احد کے میدان کا محل وقوع کیا ہے، کس کس طریقے سے یہ جنگ ہوئی، کہاں پر جنگ لگی تھی، اور پھر جنگ کا بانسا کس طریقے سے تبدیل ہوا، یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اور جب گمسان کی لڑائی شروع ہوئی تیروں اور تلواروں سے، اس دوران، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر میں ایک چھوٹی سی وادی ہے جبل رماح، جو ساتھی گئے ہیں انہوں نے وہ دیکھی ہوگی، لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں۔ جبل احد کے دامن میں احد کا میدان ہے، یہ برابر میں وہ چھوٹی ہے پہاڑ، اور اس طرف بھی میدان کا اچھا خاصا علاقہ خالی ہے۔ یہ احد کے دامن میں جنگ لگی تھی، اور اس چوٹی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا دستہ مقرر فرمایا تھا، اور انہیں تاکید فرمائی تھی کہ بھئی تم نے کسی صورت نیچے نہیں اترنا ہے، ہمیں شکست ہو جائے، ہمیں فتح مل جائے، تم لوگوں نے اپنی جگہ کے اوپر پوزیشن لے کر کھڑا ہونا ہے۔ لیکن جب دیکھا صحابہ کرام نے کہ کافروں کو بھگا دیا، مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اب یہ صحابہ جو 50 کھڑے تھے نا، ان میں اختلاف پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے کھڑے رہو، جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب ختم ہو گئی ہے جنگ، مسلمان مال غنیمت لے رہے ہیں، تو چلو چلتے ہیں۔ 40 صحابہ کرام نیچے احد کے میدان میں اتر گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 10 رہ گئے۔ خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اوپر وہ جو جگہ ہے وہاں پر تعداد ختم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، انہوں نے پیچھے کی طرف سے یوں آ کر جو دوسری طرف خالی حصہ تھا یہاں سے آ کے انہوں نے چھڑائی کر دی، اور وہ جو پوزیشن لیے 10 صحابہ کرام کھڑے تھے پہرے پر، ان کو جا کے شہید کر دیا۔ راستہ صاف ہو گیا، اب نیچے میدان کی طرف آ گئے۔ اب جب آئے تو میدان کی کایا پلٹ گئی، فتح ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی معمولی اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے وہ کایا پلٹ گئی۔ اب منظر بڑا عجیب ہو گیا، مسلمان آپس میں لگ گئے، نہیں پتہ چل رہا کافر کہاں ہے، مسلمان کہاں ہے، تلواریں چل رہی ہے، یہاں تک کہ بعد مسلمان کے ہاتھوں سے بہت سارے مسلمان بھی شہید ہوئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ سارا بڑا عجیب سا منظر ہو گیا۔
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کا ایک مجمع ہے جو پیغمبر پاک کے گرد جمع ہے۔ اتنی میں دیکھا اس کافروں کے ایک پہلوان نے، اس کا نام تھا ابن قمیہ، عبداللہ ابن قمیہ، یہ آیا اور آ کر اس نے تلوار سے جب وار کیا نا، وہ وار میرے پیغمبر کے دانتوں کے اوپر لگا، میرے پیغمبر کے دانت زخمی ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، لیکن اس بدبخت نے کہا کہ میں ابھی اس وقت تجھے ختم کر سکتا ہوں، لیکن اب ختم نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں دیکھوں کہ تجھے مزے کا پتہ لگے کہ میری تلوار کے وار میں زور کتنا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا کہ امیہ اقماک اللہ ابدا، کہ اللہ تجھے ہمیشہ ذلیل کر کے ختم کرے گا، ذلیل کرے گا۔ اور جب یہ یہاں سے پھر جنگ سے واپس ہوا، راستے میں پہاڑ کا ایک بکرا نکلا اور اس بکرے نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو مردار کر دیا تھا۔ پیغمبر پاک کی ان کو بد دعا لگ گئی تھی۔ پیغمبر کے سامنے صحابہ کرام کی ایک جماعت کھڑی ہے، دھول اڑ رہی ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے میرے خیال میں، اس کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے سے یہیں سے آگے میں اس کا جو مکمل واقعہ ہے وہ واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس وقت پیغمبر زخمی حالت میں ہیں، کن کن صحابہ نے پیغمبر کی حفاظت کی، اور پھر صحابہ کرام کس حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، پھر صحابہ کرام کی جان میں کیسی جان آئی، اور کتنے صحابہ کرام نے احد کے میدان کے اندر جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ جمعہ کو یہیں سے ہم اپنی بات کو شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔